السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہاں غائب تھی، اتنے عرصے سے کوئی ویڈیو نہیں آئی، بس آج کل کرتے کرتے نا اتنے دن گزر جاتے ہیں، گھر میں فنکشنز تھے، کام شام تھے، اور جب آپ کے ساتھ بچے بھی جڑے ہوں نا تو کسی بھی چیز کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اوپر سے سردی اتنی زیادہ ہے، ویدر کوئی اتنا ایکسٹریم ہوا ہے، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے لاہور میں۔ اور سردی سے مجھے یاد آیا جی کہ ویڈنگ سیزن بھی اپنے زور و شور پہ ہے۔ جب میں انسٹاگرام کھولتی ہوں یا فیس بک کھولتی ہوں نا، میں کسی نہ کسی شادی ہال میں پہنچ جاتی ہوں۔ اور میں اسی حوالے سے سوچ رہی تھی کہ شادی کرنا، ایک آدھ فنکشن ارینج کرنا ذرا آسان لگتا ہے، لیکن اپنے ہم سفر کے ساتھ اس سفر کو طے کرنا، سب لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا، بعض اوقات نا کانٹوں بھرے راستے پہ چلنے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کروں، آپ کو بتاؤں کہ جب نئی شادی ہوتی ہے تو ہم ایسی کون سی غلطیاں کر دیتے ہیں جس سے ہمارا امپریشن بہت خراب ہو جاتا ہے، اور ایسی کون سی چیزیں ہیں، عادات ہیں جن کو آپ ذرا سا چینج کر کے اپنی ڈل یا مشکل زندگی پہ خوشیوں کا، آسانی کا تڑکا لگا سکتے ہیں۔ اچھا، آج اس ویڈیو میں جو میں باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نا، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ یہ باتیں واقعی اثر رکھتی ہیں اور ذرا سے چینج سے زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں نیولی ویڈس کو کہوں گی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کی زندگی کے ایک بہت خوبصورت چیپٹر کا آغاز ہو چکا ہے، اور بعد میں نا انسان ان شروع کے دنوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ جب آپ زندگی کی مصروفیات میں بہت گم ہو جاتے ہیں نا، تو یہ وقت یاد آتا ہے جب آپ کیئر فری تھے، جب آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے پاس ٹائم تھا، تو دل چاہتا ہے کہ یار وہ وقت واپس آئے، وہ ہم انجوائے کریں، کیونکہ بعد میں رسپانسبلٹیز بہت بڑھ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سٹریس سے نکالیں، اپنا یہ ٹائم ہرگز بھی پریشانی، انزائٹی میں ضائع نہ کریں۔ آج میں آپ کے ساتھ نا اپنی دادی کی ایک ایڈوائس شیئر کروں گی جو میں نے اپنے سینے سے لگا کے رکھی ہوئی ہے، جس میں بہت عمل کرتی ہوں، اور یقین جانے یہ بات آپ کا مقام اتنا بڑھا دیتی ہے، اور وہ ہے ایک چپ سو سکھ۔ ہمیشہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا، جب آپ ایک دفعہ چپ کر جاتے ہیں نا، اس کے بعد سکھ ہی سکھ آپ کو ملتے ہیں۔ اب نا زمانہ بہت بدل گیا ہے، بچیاں جو نئی جن کی شادیاں ہوتی ہیں وہ جواب دینے پہ یقین رکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی ہم کسی سے کم نہیں ہیں، ہم جواب دے سکتے ہیں، ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ان باتوں سے انکار نہیں کروں گی، ہر کسی کا اپنا سوچنے کا نظریہ یا انداز ہے، لیکن میں یہ کہوں گی جو میرے لیے چیز ورک آؤٹ کی کہ آپ آگے سے چپ کر جائیں۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ بھی بحث ہو گئی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ خاموشی ایک اتنی بڑی نعمت ہے نا۔ یہ جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت بولتے رہتے ہیں، شاید وہ اس بات کو سمجھ نہ پائیں، لیکن جو لوگ خاموش رہتے ہیں نا، وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ چپ رہنے کے کتنے فائدے ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی غصے میں اٹھایا گیا قدم یا کہی گئی بات ہمیشہ ریگریٹ بن جاتی ہے۔ آپ بعد میں نا بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ بات نہ کرتی تو یہ معاملہ بہت اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ ہو سکتا تھا۔ تو ترکی بترکی جواب دینے سے بہت بہتر ہے کہ آپ خاموش ہو کے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ایک یہ کہ آپ کے شوہر کے دل میں، آپ کے گھر والوں کے دل میں آپ کا مقام، مرتبہ، عزت بہت بڑھ جائے گی۔ ان کو پتہ چلے گا کہ اس نے جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی ہے، ہماری عزت کو مد نظر رکھا ہے، ہماری بے عزتی نہیں کی، اور اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بہت بلند ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ چپ ہو جایا کرتے ہیں نا، پھر ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ دوسری بات جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا لہجہ نرم ہو، آپ ہمیشہ میٹھا بولیں، چاہے آپ کی لڑائی ہوئی ہوئی ہے، بحث ہوئی ہوئی ہے، آپ کا موڈ آف ہے، لیکن جب آپ کا انٹریکشن ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ، تو آپ کی زبان ہمیشہ میٹھی ہو۔ یہ ایک ایسا ہنر ہے کہ آپ کسی کے بھی دل میں فوراً سے جگہ بنا لیتے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح سے لے کر آپ کسی سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں اور وہ آپ سے بہت اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ ملا ہے، اور اس نے اچھے سے آپ کو وارم ویلکم کیا ہے، تو وہ انسان نہ کہیں آپ کے ذہن میں رہ جاتا ہے کہ وہ انسان بہت اچھا تھا، اس نے میرے سے اچھے سے بات چیت کی۔ اسی طرح سے جب ایک نئے گھر میں آپ جاتے ہیں نا، تو اسپاٹ لائٹ میں ہوتے ہیں، آپ کی ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہوتی ہے۔ آئی نو بہت سی بچیاں یہاں پہ کہیں گی کہ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم بھی بول سکیں، ہم اپنے دل کا حال بیان کر سکیں، لیکن نا میری دادو پھر ایک بات کہا کرتی ہوتی تھی کہ شروع میں آپ نے ماننی ہوتی ہے اور پھر ساری زندگی آپ منواتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ٹائم آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے موڈ پہ سب سے زیادہ آپ کنٹرول کر سکیں۔ اگر آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے تو اس چیز کا آپ نرمی سے اظہار کروائیں۔ اگر آپ بدتمیزی کریں گی یا صحیح بات کو برے لہجے میں کہیں گی نا، تو وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ یہی اگر آپ کی بات مشکل ترین بھی ہوگی لیکن آپ کا لہجہ نرم ہوگا، تو وہ بات آسانی سے لوگ آپ کی سن بھی لیں گے، مان بھی لیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو۔ کس نے اتنی مشکل بات کی ہے لیکن آرام سے کی ہے، اگلے کے دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ جب آپ نرمی سے بات کرتے ہیں نا، تو اگلا بھی ذرا مروت میں آ جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس نے مجھے پیار سے کہا ہے تو چلو میں مان لیتا ہوں۔
تیسری چیز ہے تو ذرا مشکل، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیے ہیں۔ وہ ہے کہ آپ کے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے ایمپیتھی ہو، احساس ہو، اور بڑے بوڑھوں کی خدمت کر دینا۔ آئی نو یہاں پہ بہت ساری بچیاں یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمارا فرض تو نہیں ہے، ہم کیوں کریں؟ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ اپنا ظرف اونچا رکھتی ہیں نا اور اپنی اچھائی دکھاتی ہیں تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ بہت اجر دیتے ہیں۔ آپ کو فرض ادا کرنے کا اتنا ثواب ہے، تو سوچیں جو چیز آپ پہ فرض بھی نہیں ہے اگر آپ وہ کریں گی تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا مقام دیں گے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی کے بھی دل کا دروازہ فوراً سے کھول دیتی ہیں۔ بغیر کہے پانی پلا دینا، کسی کے ہاتھ سے وزن اٹھا لینا، کسی کا حال پوچھ لینا، بیمار کی عیادت کر لینا، اگر کوئی آپ کے گھر میں بیمار ہے تو اس کو کوئی سوپ بنا کے دے دینا۔ چھوٹے چھوٹے جیسچرز بہت میٹر کرتے ہیں۔ کسی کی کڑوی بات کا مسکرا کے جواب دے دینا، اس ٹائم شاید آپ کو وقتی طور پہ فائدہ فیل ہو بھی نہ اور کرتے ہوئے برا بھی لگے، لیکن لانگ ٹرم اس کے بہت فائدے ہیں۔ گھر والوں کے دل میں فوراً آپ کا ایک اچھا امپریشن آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے اجر انسانوں سے نہیں اللہ سے لینا ہے۔ یہ والی عادت اگر آپ اپنا لیں گی نا تو آپ خود پہ احسان کریں گی، اور وہ ہے لو ایکسپیکٹیشنز۔ جب ہم ان ریئلسٹک توقعات رکھتے ہیں کسی بھی رشتے میں تو وہ محبت کو بھی بوجھ بنا دیتی ہیں۔ یہ میں نے بڑی مشکل بات کی ہے، لیکن حقیقت میں ہوتا ایسا ہی ہے۔ جب آپ یہ سوچیں کہ میں نے تو ایسا سوچا تھا، یہ تو ایسے نکل آئے، مجھے یہ نہیں ملا، میرا وہ نہیں ہوا، میرا پہلا ایونٹ تھا، میری پہلی عید تھی، میری پہلی برتھ ڈے تھی، یہ سب خراب ہو گیا۔ جب ایسی باتیں ذہن میں رہیں گی تو وہ رشتہ صحیح طریقے سے نہیں چل پاتا۔ لا محالہ نہ چاہتے ہوئے بھی دلوں میں کدورتیں آ جاتی ہیں، فاصلہ آ جاتا ہے۔ تو آپ اس طرح سے سوچیں کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ اور میں نے نا ایک دفعہ ایک بڑی پیاری اگزامپل پڑھی تھی، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کہ جب آپ نے واک کرنی ہوتی ہے تو آپ کا سیدھا ہاتھ آپ کے پارٹنر کے الٹے ہاتھ میں جاتا ہے، تبھی آپ صحیح طریقے سے چل پاتے ہیں۔ تو یہی زندگی کی مثال ہے۔ جب آپ یہ ضد چھوڑ دیں گی نا کہ ہر چیز آپ کے مطابق ہو تو آپ کو اپنا رشتہ بوجھ نہیں لگے گا، اور بڑی آسانی سے آپ کا ٹائم گزر جائے گا بغیر جلے کڑے پریشان ہوئے، اور ذہنی سکون کے ساتھ آپ زندگی گزار سکیں گی۔ ففتھ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یور پیشنس۔ صبر کر لینا۔ جو لوگ صبر کر لیتے ہیں وہ بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے گزر جاتے ہیں، اور شادی شدہ زندگی میں بہت دفعہ ایسے لمحات آتے ہیں جب کسی کا ایک لفظ آپ کو آگ لگا دیتا ہے، لیکن صبر وہ ایسا پانی ہے جو اس آگ کو فوراً بجھا دیتا ہے۔ جب آپ صبر کر لیتے ہیں، غصے میں فوراً سے جواب نہیں دیتے ہیں، تو وہ چیز آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو جاتی ہے۔ کسی بہت بڑے برے فیصلے سے آپ بچ جاتے ہیں، اور اللہ کی نظر میں آپ کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے۔ ٹرسٹ میں یہ چیز میں نے خود ایکسپیرینس کی ہے۔ جہاں جہاں میں چپ کر گئی، جہاں جہاں میں نے صبر کیا، اس صبر کا پھل اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کہ میں نے امیجن بھی نہیں کیا تھا۔ میں کبھی گمان ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی اتنی خوبصورت بنا دینی ہے۔ صرف ان چند صبر کی گھڑیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آگے میری جو آنے والی زندگی تھی اس کو انتہائی آسان کر دیا۔ تو میں یہ ضرور کہوں گی ان بچیوں سے جن کی نئی شادیاں ہوتی ہیں کہ شروع میں بہت صبر کرنا پڑتا ہے، ہر چیز پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اچھا جی کہنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے۔ آئی نو آسان نہیں ہوتا، 20-22 سال کی زندگی آپ نے ایک پیٹرن پہ گزاری ہوتی ہے اور فوراً سے اس چیز کو بدل دینا، لیکن ایک ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی قربانیوں کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے کہاں کہاں آپ روئیں، آپ نے کہاں کہاں صبر کیا، اپنے آپ کو مارا، اپنے آپ کو برداشت کیا صرف اپنا رشتہ بچانے کے لیے، تو اس چیز کا پھل انشاءاللہ ضرور ملے گا آپ کو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری باتیں یا تھاٹس بڑی اولڈ اسکول لگی ہیں اور بچیاں شاید مجھ سے ایگری بھی نہ کریں، ان کے سوچنے کا انداز الگ ہو، لیکن پکا وعدہ یہ چیزیں بہت ہیوی امپیکٹ ڈالتی ہیں آپ کی شادی شدہ زندگی پہ، اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، کیونکہ نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں تا حیات نہیں بدلتی۔ چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بھی بات کسی بچی کے کام آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ اے سبسکرائب۔ اور میں ایک چیز سوچ رہی تھی کہ جتنی جگہ میں آج کل جا رہی ہوں نا، میں اپنا کوئی بلاگ چینل شروع کر دوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور زندگی کو بھرپور طریقے سے جئیں۔ ہو سکتا ہے جو آج آپ کے پاس ہے وہ کل نہ ہو۔ Thank you for watching and listening me. Take care. Allah Hafiz.